حاضرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ درود پاک پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک بار نبی اور آل نبی کی بارگاہ میں اور درود پاک پڑھیں صلی اللہ علی نبی الامی وآلہ صلی اللہ تعالی وسلم صلی علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم۔ ایک کلام کے کچھ اشعار پیش کر رہا ہوں، سماعت فرمائیں۔ خالق کونین کا چرچا کریں رمضان میں، خالق کونین کا چرچا کریں رمضان میں، خالق کونین کا چرچا کریں رمضان میں، خالق کونین کا چرچا کرے رمضان میں، ہوں گی حاصل آپ کو بھی برکتیں رمضان میں، ہوں گے حاصل آپ کو بھی برکتیں رمضان میں۔ اور کیا امیری کیا غریبی کچھ پتہ چلتا نہیں، کیا امیری کیا غریبی کچھ پتہ چلتا نہیں، اس قدر نازل ہوئی ہیں برکتیں رمضان میں، اس قدر نازل ہوئی ہیں برکتیں رمضان میں۔ اور رکھتے ہیں روزہ سبھی بچے جوان ہو یا ضعیف، رکھتے ہیں روزہ سبھی بچے جوان ہو یا ضعیف، اس لیے دکھتی ہے ہر سو رونقیں رمضان میں، خالق کونین کا چرچا کریں رمضان میں۔ اور روزے رکھو 30 پورے اور نمازیں بھی پڑھو، روزے رکھو 30 پورے اور نمازیں بھی پڑھو، ڈھانپ لیں گی تم کو رب کی رحمتیں رمضان میں، ڈھانپ لیں گی تم کو رب کی رحمتیں رمضان میں۔ اور چاہتے ہو نیکیوں میں گر اضافہ تو سنو، چاہتے ہو نیکیوں میں گر اضافہ تو سنو، روزے داروں کو کھلانا دعوتیں رمضان میں۔ اور جو کوئی اس ماہ کا دل سے کرے گا احترام، جو کوئی اس ماہ کا دل سے کرے گا احترام، خوب ہوں گی اس کو حاصل عزتیں رمضان میں، اور صدقہ
نین ہو سرکار مجھ پر بھی کرم صدقہ حسنین ہو سرکار مجھ پر بھی کرم شہر طیبہ میری آنکھیں دیکھ لے رمضان میں خالق کونین کا چرچا کریں رمضان میں. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد المعدل الجود والکرم وآلہ بارک وسلم صلی علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرات محترم، پچھلے جمعہ کو تراویح کے حوالے سے کچھ باتیں میں نے آپ کے گوش گزار کی تھی، اور تراویح سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے. تراویح حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پڑھی ہے. تراویح خلفائے راشدین نے باجماعت پڑھی ہے. اس کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں، کچھ شیعہ لوگوں کا جو اس میں اعتراض ہے، کچھ جماعت غیر اسلامی کا جو اس میں اعتراض ہے، اور کچھ اپنے لوگوں کی جو اس میں غلط فہمی رہتی ہے، اس کے تعلق سے میں نے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کی تھی. ایک چیز خیال رکھنی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم نے فرما دیا کہ علیکم بسنتی و سنتی خلفائے راشدین، تم پر میری سنت بھی واجب ہے، یعنی میری سنت پر عمل کرنا بھی واجب ہے، اور میرے خلفاء کی سنت پر عمل کرنا بھی تم پر ضروری ہے. اس ایک چیز کو ہم کو اور آپ کو مضبوطی سے اس کے تعلق سے دل میں گرہ باندھ لینی ہے. اور پھر اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ ناجی گروہ وہ ہے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کے نقش قدم پر چلے. ان دونوں احادیث کو دل میں جگہ دے کر کے اس پہ مضبوطی سے عمل کر کے تراویح کو باجماعت ادا کرنی ہے. تراویح جو ہے یہ رمضان الکریم کے مقدس مہینے کی خاص عبادت کا نام ہے. تراویح ایک نماز ہے، تراویح ایک نماز ہے، ایک عبادت ہے. اور عبادت غیر اللہ کی نہیں ہوتی، عبادت اللہ کی ہوتی ہے. اور جب عبادت اللہ کی ہو تو پھر بندہ اس عبادت کے کرنے میں اگر آناکانی کرے، بندہ اگر اس عبادت کے کرنے میں دلیلیں تلاش کرے، اور پھر وہ عبادت جس کو ہم اور آپ نماز کہتے ہیں، جس کے تعلق سے فرمایا کہ نماز تمام عبادتوں میں افضل ہے اعمال میں، تو وہ عبادت جس کے کرنے کے تعلق سے بار بار قرآن میں تذکرہ آیا، جس سے رکنے کے تعلق سے قرآن میں وعیدیں آئی، احادیث مبارکہ میں وعیدیں آئی، اس عبادت کے کرنے میں اگر کوئی آناکانی کر رہا ہے، کوئی اس کو کمی بیشی کرنے پہ تلا ہوا ہے، یا کوئی اس کو غلط فہمی کے شکار کی وجہ سے اس سے پرہیز کر رہا ہے، تو اس کا انجام کیا ہونا چاہیے اور کیا ہوگا، اس تعلق سے آج تھوڑی سی گفتگو ہم اور آپ کریں گے. سب سے پہلے تراویح حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں با جماعت ادا ہوئی ہے نا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پڑھا اور سرکار چوتھے دن نہ آئے. آپ نے سنا اس کے تعلق سے کہ سرکار نے فرمایا کہ اگر میں اس کو اپنا لیتا، بار بار اس کو پڑھتا ہے نا، اس پر عمل کرتا، تو کہیں میری امت پر یہ فرض نہ ہو جائے. اس وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف نہ لائے مسجد میں. تو پتہ یہ چلا کہ تراویح جو ہے اس کی شروعات
اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہو چکی ہے۔ اب رہی بات جماعت کے ساتھ، تو حضرت عمر فاروق اعظم، جیسے کہ بالکل پچھلے جمعہ کو وستار سے اس کی تفصیل پوری بتا دی گئی ہے، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابی بن کعب کو امام بنایا اور لوگوں کو پیچھے لگا دیا کہ آپ ان کی اقتداء میں نماز پڑھیں۔ ٹھیک ہے نا؟ سوچنے والی بات یہ ہے کہ آج جو لوگ انکار کرتے ہیں کہ تراویح حضرت عمر فاروق اعظم کی ایجاد کردہ، اور وہ لوگ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں، حضرت علی نے بھی پیچھے نماز پڑھی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی با جماعت پیچھے نماز پڑھی ہے اور آخر وقت تک پڑھی ہے، اور خود ایک جگہ فرمایا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حوالے سے کہ آپ خود فرماتے کہ تراویح کو جماعت کے ساتھ پڑھا کرو، ہے نا؟ اب وہ شیعہ حضرات جو کہتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ایجاد کردہ ہے، شاید وہ لوگ سرکار کی اس حدیث سے انحراف کر رہے ہیں، شاید وہ لوگ سرکار کی اس حدیث کو بغض صحابہ میں اس حدیث کو پسے پشت ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن سچا وہی ہوتا ہے جو دل و جان سے اپنے محبوب سے محبت کرے، جو اپنے کام کے لائق کو لے لے اور جو کام کے لائق اس کے نہ ہو اسے چھوڑ دے، وہ کبھی بھی پکا چاہنے والا نہیں ہو سکتا، ہے نا؟ اور یہ نصیب، یہ مقدر صرف اور صرف اہل سنت والجماعت کا ہے کہ وہ سرکار کی ہر فرمان کو دل و جان سے جانتے چاہتے ہیں اور اس پر عمل بھی کرتے ہیں، عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ تو یہاں سے پتہ یہ چلا کہ تراویح 20 رکعت نماز جو ہے وہ سنت ہے نا۔ اب ہمارے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بھئی وہ تراویح جو ہے وہ سنت علی الکفایہ ہے نا، جیسے کہ پہلے جمعہ کو میں نے کہا تھا سنت علی الکفایہ ہے، تو گھر میں بھی پڑھ لیں گے تو چلے گا، پیچھے رہ جاتے ہیں کچھ لوگ۔ ایک دو بات ذہن نشی کر لیں، صرف تراویح سنت موقدہ نہیں ہے، تراویح کی نماز میں قرآن شریف مکمل کرنا یہ بھی سنت موقدہ ہے۔ تو وہ لوگ جو گھر میں نماز پڑھنا چاہتے ہیں کہ گھر میں پڑھ لیں گے، کیا وہ حافظ قرآن ہے سب کے سب؟ پورا قرآن پڑھ لیں گے گھر میں سب کے سب؟ اگر وہی آدمی نماز میں آ جاتا، مسجد میں آ جاتا، جماعت سے حافظ قرآن کے پیچھے پڑھ لیتا ہے، تو ایک سنت موقدہ کے تراویح پڑھ لی اور ایک سنت موقدہ کے قرآن بھی مکمل ہو گیا۔ سبحان اللہ، ہے کہ نہیں ہے؟ اچھا، سنت موقدہ یہ تو تراویح ہے، جماعت کو الکفایہ کہا گیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ پچھلے جمعہ کو بیان کیا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ سرکار جانتے تھے کہ میری امت میں کچھ کمزور لوگ بھی ہوں گے، ضعیف لوگ بھی ہوں گے، کچھ بیمار لوگ بھی ہوں گے، کچھ مسافر لوگ بھی ہوں گے، کام کاج کرنے والے لوگ ہوں گے۔ اگر اس کی جماعت کو واجب قرار دیا جاتا تو جو لوگ آج جماعت سے تراویح نہیں پڑھتے، گھر میں پڑھتے ہیں، وہ جماعت کے ترک کرنے پر گنہگار ہوتے کہ نہیں ہوتے؟ تو ہمارا رات کا جینا دھبر ہوتا کہ نہیں ہوتا؟ اس کو آپ یوں سمجھیں جیسے کہ جنازے کی نماز فرض علی الکفایہ ہے نا، جنازے کی نماز فرض علی الکفایہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ جو چاہے جماعت کو چھوڑ دے، جو چاہے جنازہ نہ پڑھے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جہاں جہاں تک خبر گئی ہے وہ سب جماعت میں آئے، اگر نہ آنے پائے، کچھ لوگ آ کر کے نماز پڑھ لے تو سب کے سب بریو ذمہ ہو گئے، سب کے سب بریو ذمہ ہو گئے۔ لیکن اگر کوئی بھی نہ آیا تو جہاں جہاں تک آواز پہنچی ہے، خبر گئی ہے، سب کے سب گنہگار ہو گئے، ہے نا؟ اگر کسی نے نہیں پڑھی تو سب کے سب جہاں جہاں تک خبر پہنچ، جن کو تک خبر پہنچ، سب کے گنہگار ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ تو یہ جو جنازے کی نماز ہے یہ فرض علی الکفایہ ہے، کچھ لوگ پڑھ لے سب پر کفایت کر گیا۔ تو اسی طریقے سے تراویح کی جماعت فرض علی الکفایہ ہے، اگر کچھ نے جماعت سے پڑھ لی تو سب جماعت سے بری ذمہ ہو گئے، مگر تراویح سے بری ذمہ نہیں ہوئے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟
جماعت سے بری ذمہ ہوئے ہیں، تراویح سے بری ذمہ نہیں ہوئے۔ تراویح سنت مؤکدہ ہے، اسے پڑھنا ہے، اور صرف مردوں کو نہیں، عورتوں پر بھی سنت ہے، ان کو بھی پڑھنا ہے۔ یہ ہم نے نئی تحقیق لے کر کے کچھ لوگ آتے ہیں، آج کسی سے سن لیتے ہیں اور کہتے ہیں تراویح تو جماعت، اس کی جو سنت الکفایہ ہے نماز تراویح، پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا ہے۔ یہ بات آتی کہ نہیں آتی ہے؟ اب آپ سن لیں کہ جو اس طریقے سے، اس ہیلے سے، اس بہانے سے لوگوں کو نماز سے روکے، اس کا انجام قرآن و حدیث میں کیا ہے۔ وہ شیعہ لوگ جو کہتے ہیں عمر فاروق کی ایجاد کردہ ہے، وہ لوگ بھی لوگوں کو تراویح کی نماز سے روکتے ہیں، اس کا کیا حال ہونا ہے۔ اور جو لوگ 20 رکعت کو گھٹا کر کے جو ہے 8 رکعت میں لے کر کے آئے، نماز کم کروا دیا، لوگوں کو نماز سے دور رکھا، ان کا کیا حال ہونا ہے، وہ لوگ بھی سن لیں۔ اور وہ لوگ جو کہتے ہیں تراویح اتنی کوئی اہم چیز نہیں ہے، یہ سنت الکفایہ ہے، پڑھے تو بھی چلتا، نہیں پڑھے تو بھی چلتا، لوگوں کو روک دیتے ہیں، ان کا کیا حال ہونا ہے، ان کو بھی آپ قرآن و حدیث سے سماعت کر لیں، تاکہ سب کا عقدہ کھل کر کے سامنے آ جائے، سب کا مسئلہ کھل کر کے سامنے آ جائے۔ قرآن کریم کی ایک سورت ہے، سبحان اللہ، اقرا بسم ربک الذی خلق، جس سورت کو کہتے ہیں سورہ علق، ہے نا۔ یہ سورت کی جو ابتدائی آیتیں ہیں تو فرمایا گیا کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے، اور یہ غار حرا میں نازل ہوئی ہے، سب سے پہلی وحی ہے، سرکار کے اوپر نازل ہوئی ہے۔ آپ نے علماء کرام سنا ہوگا کہ سرکار غار حرا میں جاتے تھے، عبادت کرتے تھے، نماز پڑھتے تھے۔ یہاں پر ایک نقطہ سوچنے والی بات یہ ہے کہ سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ہے 40 سال کے بعد، ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے، اور اس سے پہلے حضور نماز پڑھ رہے ہیں۔ ابھی اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے مگر حضور نماز پڑھ رہے ہیں، اور غار حرا میں جا کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ جو لوگ گئے حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لوگ جانتے ہیں غار حرا کہاں ہے، کس اونچائی پر ہے، الحمدللہ، اللہ اکبر۔ اور وہاں جا کر کے تنہائی میں ایسا خو ہے کہ جانے سے بھی ڈر لگتا ہے نا، پتھروں کے بیچوں بیچ سے نکلنا پڑتا ہے، اور وہاں جا کر کے پتھر کے اوپر سرکار نماز پڑھتے ہیں، سبحان اللہ۔ سوچنے والی بات ہے، جو لوگ کہتے ہیں 40 سال کے بعد نبی ہوئے، نادار، اگر 40 سال کے بعد نبی ہوئے تو 40 سال پہلے، 40 سال سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے، اعلان نبوت سے پہلے جو نماز پڑھتے تھے، وہ نماز میں حضور پڑھتے کیا تھے؟ ان نمازوں میں حضور پڑھتے کیا تھے؟ اس لیے کہ وہی تو 40 سال کے بعد آئی ہے۔ جو پہلی وحی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ قرآن کی پہلی آیت اتری ہے، یہ 40 سال کے بعد اتری ہے، اور 40 سال پہلے حضور نماز پڑھ رہے ہیں، تو حضور نماز میں پڑھتے کیا تھے؟ کبھی خانہ کعبہ کے پاس نماز پڑھتے ہیں، کبھی غار حرا کے پاس جا کے نماز پڑھتے، غار کے اندر جا کے نماز پڑھتے ہیں، تو حضور پڑھتے کیا تھے؟ یہ سوچنے والی بات ہے، حضور پڑھتے کیا تھے؟ ابھی تو قرآن کا نزول نہیں ہوا، ہم اور آپ قرآن نماز میں پڑھتے ہیں، قرأت نماز میں فرض ہے، قرآن کی کم سے کم 3 آیتوں کو پڑھنا ضروری ہے، ہم نماز میں پڑھتے ہیں، قرآن ہمارے پاس پہنچا ہے، ہم نے سیکھا ہے، ہم نے پڑھا ہے، تو ہم پڑھتے ہیں۔ اگر حضور 40 سال کے بعد نبی ہوئے، قرآن کا نزول ہوا ہی نہیں تھا، تو حضور نماز میں پڑھتے کیا تھے؟ کس چیز کی تلاوت کرتے تھے؟ تو نادانو سنو سنو، حضور اعلان نبوت سے پہلے بھی نبی تھے، اور جو نبی ہوتا ہے لوح محفوظ ان کے نگاہوں کے سامنے ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعلق سے ہے، فرماتے ہیں انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، ہے نا، نبی بنا کر بھیجا ہوں، ہے نا، بھیجا گیا ہوں، ہے نا۔ تو جو پیدائشی نبی ہو وہ عیسیٰ ہے، اور جو تمام نبیوں کے بادشاہ ہیں ان کے تعلق سے کہتے 40 سال کے بعد نبی بنے تھے، ہاں، تو مرتبہ کن کا بڑا ہو جائے گا پھر؟ عیسیٰ علیہ السلام کا، کہ آپ کا ہمارے نبی کا؟ کیونکہ نبی جو ہوتا ہے وہ امت میں افضل ہوتا ہے، نبی جو ہوتا ہے وہ افضل ہوتا ہے،
تو اگر عیسیٰ علیہ السلام پیدائشی نبی ہیں اور اللہ کے رسول کو 40 سال کے بعد نبوت ملی ہے تو اس کا معنی یہ ہو جائے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا مقام مرتبہ زیادہ بلند و بالا ہے. ان کو سمجھ میں نہیں آئی. تو کہنے کا مطلب یہ ہوتا ہے ہمارا عقیدہ ہے اور جو سچ ہے جو حق ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے جو کہ حدیث میں ہے من کان نبی و آدم بین الماء والطین ہے نا. آدم علیہ السلام جب پانی اور مٹی کے درمیان تھے اللہ کے رسول اس وقت بھی نبی تھے. قرآن نے کہا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ. اللہ نے روز ازل عہد لیا, میثاق لیا تمام نبیوں کی روحوں سے, جب میرا نبی آ جائے, جب میرا رسول آ جائے تو تم سب پر ضروری ہے کہ تم ان پر ایمان لانا. یہ تو روز ازل بات ہوئی ہے. میری بات کہاں سے کہاں پہنچ گئی. عرض یہ کر رہا تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ 40 سال کے بعد نبی نے اعلان نبوت فرمایا. اس سے پہلے جو نماز سرکار پڑھتے تھے ان نمازوں میں بھی میرے مصطفیٰ قرآن پڑھا کرتے تھے. سبحان اللہ. لوح محفوظ کا مطالعہ کر کے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم قرآن کی آیتوں کی تلاوت فرمایا کرتے تھے. سبحان اللہ. یہ تو 23 سال کی مدت میں اترنا یہ ہمارے اور آپ کے لیے درس ہے, سبق ہے. یہ ہمارے آپ کے لیے ہے. نبی کے لیے تو نبی اس وقت بھی نبی ہے جب وہ آدم علیہ السلام جو ہے پانی اور مٹی کے درمیان تھے. خیر بات بڑی لمبی ہو جا رہی ہے. عرض کر رہا تھا کہ سورہ الگ کی 2 آیت کریمہ اللہ فرماتا ارأیت الذی ینہا عبدا اذا صلی, ہے نا. اللہ بھلا دیکھو تو ارأیت الذی ینہا, بھلا دیکھو تو ان کو عبدن اذا صلی, کہ جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے. ارأیت الذی ینہا عبدن اذا صلی, بھلا دیکھو تو ان کو دیکھو کہ جو بندے کو عبدن اذا صلی, بندے کو روکتا ہے کہ جب بندہ نماز پڑھتا ہے. اب اس آیت کریمہ, یہ آیت کریمہ کن کے لیے نازل ہوئی ہے؟ یہ آیت کے تمام تفاسیر اٹھا کر دیکھ لیں آپ, تمام تراجم اٹھا کر کے دیکھ لیں آپ, ان کے تفاسیر اٹھا کے دیکھ لیں, آپ کو معلوم چلے گا کہ یہ آیت کریمہ جو ہے ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی ہے. کس کے حق میں؟ ابو جہل کے حق میں نازل ہوئی ہے. ابو جہل نے حضور کو نماز پڑھتے دیکھا تھا تو کہا تھا کہ اب اگر میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معاذ اللہ نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں تو اپنے پاؤں سے, جب وہ سجدے میں جائیں تو اپنے پاؤں سے ان کے سر کو کچل دوں گا اور ان کے سر کو, ان کے منہ کو خاک ملا دوں گا معاذ اللہ. ابو جہل نے یہ کہا تھا. جب ابو جہل نے یہ کہا تھا تو اس کے لیے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے. جانتے ہیں اس کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ جب سرکار نماز پڑھنے لگے تو اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اے ابو جہل, حالانکہ اس وقت اس کا نام ابو جہل نہیں تھا, ابو الحکم تھا, حکمتوں کا باپ. لوگ اس کو سردار مکہ کہتے تھے, بڑی تعظیم کرتے تھے, بڑا حکمت والا آدمی ہے, بڑا جانکار آدمی, تجربہ کار آدمی ہے. تجربہ کار آدمی سب سے پہلے پھنستا ہے جال میں, ہے نا. جو زیادہ اچھل کود کرتا ہے نا وہی جلدی جا کے مچھلی جا کے جلدی جو ہے پھنستی ہے جال میں, یہ حال ہو جاتا ہے. تو اس کو ابو الحکم کہتے, حکمتوں کا باپ, ہے نا. سرکار نے ایک ہی بار ابو جہل کہا تھا, وہ ہو گیا جاہلوں کا باپ, ہے نا. اس کو لوگ پورے ابو جہل ہی کہتے ہیں, جاہلوں کا باپ. خیر, تو لوگوں نے کہا کہ ابو جہل, ابو الحکم, تم تو کہہ رہے تھے کہ وہ جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھیں گے تو میں پاؤں سے کچل دوں گا, وہ دیکھو نماز پڑھ رہے ہیں, جاؤ. ابو جہل جانے لگا, جیسی قریب گیا واپس بھاگا, ہاتھ آگے کرتے ہوئے واپس پلٹا. لوگوں نے پوچھا ابو جہل کیا ہو گیا, کیوں بھاگے آ رہے, تمہارا ارادہ تو کچھ اور تھا. ابو جہل نے کہا کیا بتاؤ, جب میں آگے بڑھا تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور میرے درمیان آگ کے کھندک ہے اور پرندہ اپنے پروں کو پھیلائے بیٹھا ہے چونچ کھولے ہوئے اور کہہ رہا آ قریب, اگر قریب آئے گا تیرے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں گا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا, ابو جہل واپس پلٹا ہے. حضور فرماتے ہیں اگر ابو جہل قریب آتا تو پرندے اس کے بوٹی بوٹی کر ٹکڑے ٹکڑے جسم کے کر دیتے.
اب یہ تو بات میں نے بتا دی، اب یہاں سے ہم بات شروع کرتے ہیں۔ بات یہ کہ ابو جہل نے کیا کہا کہ اب اگر نماز پڑھتا ہوا دیکھوں تو معاذ اللہ ایسا کروں گا۔ قرآن نے کیا فرما دیا؟ بھلا دیکھو تو ان کو کہ جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا ہے۔ اس آیت کی تفسیر میں علماء فرماتے ہیں کہ جو بندوں کو نماز سے روکے وہ بھی ابو جہل کے ساتھ ہے۔ اور حدیث پاک میں تو فرمایا گیا اس آیت کی تفسیر میں کہ کل قیامت کے دن ابو جہل کو آگ کی رسی سے باندھا جائے گا اور گھسیٹ کر کے جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ تو وہ لوگ جو لوگوں کو نماز پڑھنے سے روکتے ہیں ان کو بھی ابو جہل کی اسی رسی میں لپیٹ کر کے ابو جہل کے ساتھ آگ میں ڈالا جائے گا۔ اب وہ شیعہ لوگ یا شیعہ کے فرما روا لوگ یا شیعہ کے فرما بردار لوگ یا شیعہ سے محبت کرنے والے لوگ وہ کان کھول کر سنیں، اگر تم کہتے ہو کہ تراویح کی نماز یہ عمر فاروق کی ایجاد کردہ ہے، اس کے پڑھنے کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تو تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جو ٹھکانہ ابو جہل کا ہونے والا ہے۔ تمہارا ٹھکانہ وہی ہوگا جو ابو جہل کا ٹھکانہ ہونے والا ہے۔ یا وہ اہل حدیث نام نہاد اہل حدیث لوگ جو کہتے ہیں 20 نہیں پڑھنی چاہیے 8 پڑھنی چاہیے، نماز کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا بھی ٹھکانہ ابو جہل کے اسی رسی میں ہوگا۔ یا وہ لوگ جو کہتے ہیں نماز کی کوئی اتنی اہمیت نہیں ہے تراویح کی، ان کا بھی ٹھکانہ انہی کے ساتھ ہوگا۔ لہذا اگر چاہتے ہو تم کہ تم ان کے رسی سے بچو تو پھر تراویح کی نماز با جماعت ادا کرنے کی کوشش کرو۔ اور ایک چیز سنیں، تراویح کی نماز سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ کا انکار کرنے والا، سنت مؤکدہ کو جو ہے کمتر سمجھنے والا یا سنت کو کچھ نہیں سمجھنا کوئی ضروری نہیں ایسا سمجھنے والا، آپ پڑھیں علماء فرماتے ہیں کہ وہ کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ سنتوں کا منکر، سنتوں کا انکاری یا سنتوں کو کم سے کم تر سمجھنے والا کہ اس کی کوئی حقیقت کوئی ضرورت نہیں ہے اس کی، ایسا سوچنے والا وہ اسلام سے خارج ہے۔ اگر وہ مرید ہے تو بیعت اشر نو کرے، اگر بیوی بچے والا ہے تو پھر سے نکاح کرے، توبہ کرے اور پھر سے دائرہ اسلام میں داخل ہو جائے، یہ شریعت کا حکم ہے۔ لوگ چھوٹا سمجھ لیتے ہیں تراویح ہے، شیعہ لوگوں کی باتوں کو سن لیتے ہیں، تراویح ہے چلے گا، عمر فاروق کا یاد کرتا نہیں پڑھیں گے تو کیا ہو جائے، کچھ نہیں ہوگا۔ بابا تم نہیں سمجھ رہے، تم جن کے جھانسے میں آ کر کے برباد کر رہے ایمان، ان کا ایمان پہلے ہی برباد ہے، ان کا ایمان وہ پہلے ہی برباد ہے، ان کے اوپر ایک نہیں کئی قسم کے کفر کے فتوے لگ چکے گئے، یہ تو معمولی سی بات ہے، اس سے بڑے بڑے لگ چکے ہیں، جو حضرت علی کو اللہ کے برابر کر دے، اللہ سے آگے بڑھانے کی کوشش کر دے، معاذ اللہ رسول آگے بڑھانے کی کوشش کر دے، وہ کہاں سے مسلمان ہو سکتا ہے یار، وہ کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا۔ تو ان پر تو بہت سارے ہیں، لیکن تم بھی ان کے جھانسے میں اگر آ گئے تو تمہارا بھی ایمان گیا، نام کے تمہاری داڑھی اور نام کی ٹوپی رہ جائے گی مگر اسلام میں تمہارا کوئی حصہ نہیں رہے گا۔ یا وہ لوگ جو 20 کو 8 پہ لا کر کے کھڑی کر دیے، بھائی نہیں 8 ہی پڑھنا چاہیے، جو 20 رکعت ہے اس کو کم سے کم نماز پڑھنے میں اگر آدمی نیک کام کر رہا ہے اس میں بھی رکاوٹ ڈالنے والا، یہ تو شیطان کا لشکر گروہ دکھ رہا ہے بھائی۔ نماز سے کون روکتا ہے؟ شیطان روکتا ہے نا، نماز سے شیطان روکتا ہے۔ تو آج جو لوگ نماز سے روک رہے ہیں، تراویح کوئی اہمیت، تو نہیں پڑھ رہا ہے تو جا ابو جہل کی رسی میں، لوگوں کو کیوں گمراہی میں ڈال رہا ہے بھائی؟ نہیں نماز 8 ہی پڑھنی چاہیے، تو پڑھ لے 8 تو مر جا، اپنے کو کوئی مطلب نہیں ہے، جو 20 پڑھ رہا ہے اسے 20 پڑھنے دے۔ ایک یہاں پر بات، جو لوگ 8 پڑھتے ہیں، چلو تم 8 پڑھتے ہیں میں 20 پڑھ، مثال قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، قیامت کے دن حساب و کتاب ہوگا، میں 20 والا ہوں تو 8 والا ہے، ایک بات مجھے بتا، اللہ فرمائے گا 8 تھی 20 کیوں پڑھی ہے نا، 8 تھی 20 کیوں پڑھی؟ مولا 8 سنت مؤکدہ ہے، اس کے بعد جو 12 ہے وہ نوافل میں شمار ہے، ہمارا بیڑا پار ہے۔ 8 سنت مؤکدہ ہے، جو 12 ہے وہ نوافل میں شمار ہے، تو 8 پڑھ رہا
اللہ فرمائے گا 20 تھی 12 کہاں سے لائے گا؟ 12 کہاں سے لائے گا؟ اس 12 کے لیے واپس دنیا میں آئے گا. تو زیادہ پڑھنے میں حرج نہیں ہے، کم پڑھنے میں تکلیف ہے. بات بھیجے میں آ رہی ہے؟ بات بھیجے میں آ رہی ہے. زیادہ پڑھنے میں، ارے ساری رات رمضان کے راتوں کو اللہ نے تمہارے نفل قرار دیا ہے نا. رمضان کا خوب نفلیں پڑھو، خوب عبادت کرو. اگر ہم 8 جگہ 20 پڑھ لے رہے تو کیا ہو جا رہا ہے؟ نوافل میں شمار ہو جائیں گے نا. اور نمازیں کچھ پڑھ لیں، جزاک اللہ، نوافل میں شمار ہو جائیں گے نا. ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ لیکن تمہارا جو 8 والا مسئلہ ہے، اگر کہیں گے 20 تھی 8 ہی پڑھی تو کیا کرو گے؟ تو کیا حال ہونا ہے؟ اور جو لوگ کہتے ہیں سنت الکفایہ ہے اور وہ چھوڑ دے رہے ہیں، ان سے بھی گزارش، وہ چھوڑ دے رہے ہیں، گھر پہ نہیں پڑھ رہے ہیں، ہے نا. الکفایہ کہہ کے جو بچنا چاہتے ہیں تو جماعت الکفایہ ہے. نماز تراویح جو ہے وہ الکفایہ نہیں ہے، وہ سنت مؤکدہ ہے. اس کا انکار اور اس کا ترک کرنے والا وہ گنہگار ہوگا. تو کل قیامت کے دن تمہارا حال کیا ہونا ہے نا. تو پھر جو تمہارے زمرے میں، تمہارے گروہ میں شامل ہوگا، تم تو جائیں گے ہی، تمہارے ساتھ وہ بھی جانے والا ہے. وہ کہیں خود تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے. وہی حال ہو جائے گا، ہے نا. تو اس لیے اللہ کے واسطے تراویح کی نماز با جماعت 20 پڑھا کریں. اس نماز کی بڑی اہمیت ہے. یہ جو نماز ہے نا، یہ جو حضور نے اس کے اندر تواتر، یعنی حضور اس کو بار بار نہیں پڑھا، اس کے ریزن امت کی خیر خواہی ہے، امت کی غمگساری ہے، امت سے محبت ہے. اگر حضور بار بار پڑھتے تو فرض ہو جاتا ہے کہ نہیں؟ اچھا، تہجد کی نماز پڑھتے ہیں نا ہم اور آپ، فرض ہے کیا؟ فرض ہے کیا؟ مگر نبی پر ہمارے اوپر، اگر ہمارے اوپر فرض ہو جاتا تو کیا کرتے؟ اٹھتے رات کو 3 بجے. جو صبح کو 6 بجے اٹھ نہیں پاتے ہیں وہ رات کو 3 بجے اٹھیں گے؟ جزاک اللہ. جو صبح کو 6 بجے اٹھ نہیں پاتے ہیں وہ رات کو 3 بجے اٹھتے، اور جب اٹھ نہیں پاتے تو حال کیا ہوتا؟ تو بابا ہر چیز حکمت کے لیے ہے. شریعت کو سمجھو، اس میں مداخلت مت کرو، تمہاری زندگی اور آخرت دونوں برباد ہو جائے گی. اب رہی بات، اس پہ بہت مسئلے ہیں، اس کے لیے وقت نہیں ہے. 2 جمعہ تو اس پہ ہو گئے، اور بھی کئی جمعے تقریر میں ہو سکتی تھی. حضرت علی کا قول بھی اس میں شامل ہے تراویح کی نماز کا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے. عرض یہ کر رہا تھا کہ ان چیزوں کی سمجھ آئے گی کہاں سے؟ ان چیزوں کی سمجھ ہمارے آپ کے ذہن میں آئیں گی کہاں سے؟ گروپوں میں وہابیوں کو شامل کرنے سے نہیں آئیں گی. وہ 20 والی بھی 8 میں چلی جائیں گی، ہے نا. علماء اہل سنت کے گروپ میں شامل ہوں گے تو یہ چیزیں آئیں گی. سبحان اللہ. ہاں، علماء سے جڑیں گے تو آئیں گی. وہابیوں کے گروپ میں چلے گئے تو تمہارا بھی گیا برباد، ہے نا. اس لیے دیکھ کے جڑنا، کس سے جڑتے ہیں. جہاں جس سے جڑو گے، حضور کی حدیث ہے، جو جس سے محبت کرے گا قیامت میں اس کے ساتھ اٹھایا جائے گا. 8 والوں سے جڑو گے تو 8 والوں کے ساتھ رہو گے، 20 والوں سے جڑو گے تو صحابہ کے ساتھ رہو گے، ہے نا. اب اس کی سمجھ کہاں سے آئے گی؟ کہاں سے آئے گی؟ تو اس کی سمجھ ہم اور آپ کو مدرسے سے آئیں گی. سبحان اللہ. کہاں سے آئیں گی؟ مدرسے سے آئیں گی. پڑھیں گے تو آئیں گی، علماء سے جڑیں گے تو آئیں گی، علماء سے محبت کریں گے تو آئیں گی، علماء کی صحبت میں بیٹھیں گے تو آئیں گی، اہل علم سے دوستی کریں گے تو آئیں گی. کہاں سے آئیں گی؟ آج مدرسے کے چندے کے تعلق بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں، ارے بھائی کیا مدرسے کا چندہ بار بار کرتے لوگ. مسجد کے بارے میں بولتے ہیں، ارے بھائی کیا بار بار چندہ کے لیے بولتے ہیں. ارے یہ ہماری جو مسجد مدارس ہے، یہ ہماری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری روح کو تقویت دیتی ہیں. سبحان اللہ. یہ روح کی غذا فراہم کرتی ہے، اس لیے کہ علم جو ہے یہ روح کی غذا کا نام ہے. یہ روح کی غذا فراہم کرتی ہے. علامہ محمد احمد مصباحی صاحب، وہ حضور حافظ ملت کے قول کو نقل فرماتے ہیں. حضور حافظ ملت فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مسجد میں کوئی پیسہ لگا دے، مسجد بنا دے، پیسہ لگا دے، تو جب وہ نماز وہاں لوگ پڑھتے رہیں گے، ہے نا. جو چیز، ایک مثال کے ایک چٹائی لگا دی،
چٹائی جب تک ٹوٹی پھوٹی جب تک چلتی رہی ثواب ملتا رہے گا، ہے نا، یہ حال ہے، مگر اس کا ثواب دوسری مسجدوں میں نہیں ملے گا، ایسا نہیں نا، اس مسجد میں لگایا تو ثواب ہے، اب دوسری مسجد میں پیسے لگائیں گے تو ثواب ہے نا، لیکن فرماتے اگر کوئی مدرسے میں لگا دے، کوئی پیسہ دارالعلوم میں لگا دے، مدرسے میں لگا دے، جن جن مدرسوں سے بچے فارغ ہوتے رہیں گے، جہاں جہاں بچے جاتے رہیں گے، ہر مدرسے کے ذریعے سے ان کو ثواب ملتا رہے گا، سبحان اللہ، کتنی بڑی اہمیت ہے نا، کتنی بڑی بات ہے۔ کہاں سے ملیں گی یہ چیزیں؟ مدرسے سے جڑنے سے ملیں گی۔ کہاں سے ملیں گی یہ چیزیں؟ دارالعلوم سے جڑنے سے ملیں گی۔ آج آپ کے یاول کا دارالعلوم ہے نا، اتنی بڑی جگہ ہے ماشاءاللہ، اتنا بڑا گراؤنڈ، اتنی بڑی جگہ، الحمدللہ اس بار 15 بچے اس میں حفظ قرآن جو ہے 4 پارے 5 10 پارے جو ہے مکمل کیے ماشاءاللہ۔ قید کی پڑھائی، انگلش پڑھائی، عربک پڑھائی، اس کے بعد کمپیوٹر کا کورس، سائنس کا کورس، مراٹھی، یہ ساری پڑھائیاں آپ کے مدرسہ دارالعلوم میں یہیں پہ قریب میں دور کی بات نہیں کر رہا ہوں، یہیں قریب میں آپ کے مدرسے میں ہو رہی ہے، مگر دل میں ہاتھ رکھ کر کے بتاؤ کہ اس دارالعلوم کے لیے ہمارا کیا تعاون رہا ہے؟ ہاں، اس دارالعلوم آج چیمی گویا تو بہت کرتے ہیں، وہ ایسا کر دیتا ہے، وہ فلاں کر دیتا ہے، وہ فلاں کر، آپ کیا کرتے ہیں میرے دوست اس دارالعلوم کے لیے؟ یہ سوچیے آپ، ہاں، فلاں کے اوپر مت جائیے، فلاں کے جو ہے کاندھے پہ بندوق رکھ کے مت چلائیے، آپ مسلمان ہیں اور علم کی دولت سے مالا مال اگر آپ کو ہونا ہے، آپ کی اولاد کو ہونا ہے، تو آپ کی اولاد کو یا آپ کو دارالعلوم کا سہارا لینا ہے، تو آپ اس دارالعلوم کے لیے کیا کر رہے ہیں جس کے ذریعے سے آپ کی اولاد کی آنے والی زندگی اور آپ کی آخرت بہتر ہونے والی ہے، اس دارالعلوم کے لیے آپ کیا کر رہا ہے، نمایاں ہے۔ ہاں، اس لیے یہ مت سوچئے کہ بھائی ہمارے محلے کا ہمارے گاؤں کا دارالعلوم ہے، بہت دینے والے لوگ ہیں، بہت دینے والوں کو چھوڑیے، آپ کیا تعاون کرتے ہیں، آپ کیا دیتے ہیں، اور آپ جتنا دیں گے وہ کم ہے، آپ جتنا دیں گے، آپ جانتے ہیں قسطنطنیہ کا حال پڑھیں گے تو آپ کو معلوم چلے گا، وہاں پر 800 سال تک مسلمانوں کی حکومت رہی ہے، لیکن زوال آیا ہے تو آپ دیکھیں سب سے پہلے مدارس کو بند کر دیا گیا، کیوں؟ معلوم ہے علم کی دولت ملتی ہے ان مدارسوں سے ملتی ہے، اگر مدارس بند ہو جائیں گے یہ لوگ جاہل ہو جائیں گے، ان کو عقائد کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہوگا، اعمال کے بارے کچھ معلوم نہیں ہوگا، یہ عقائد کے بارے جانتے ہیں تو رسول کے نام پر جان دینے کو تیار ہو جاتے ہیں، ان کے سینوں سے علم کی دولت کو چھین لی جائے یہ برباد ہو جائیں گے، تو سب سے پہلے قسطنطنیہ کی سرزمین پر جو سب سے پہلا کام کیا گیا وہ یہ کیا گیا کہ مدارس کو بند کر دیا گیا۔ آج ہندوستان کی سرزمین پر وہی طرز عمل اپنایا جا رہا ہے، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کے رسول کے گھر کو کبھی برباد نہیں ہونے دیں گے، اسے آباد کریں گے، مال چاہیے تو مال دیں گے، جان کی ضرورت پڑے تو جان دے کر کے علوم اسلامیہ کے ان مدارسوں کو بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے آپ کے گاؤں کا دارالعلوم آپ سے فریاد کر رہا ہے کہ آؤ میری حفاظت کرو، اتنا بڑا معاملہ مدرسہ، اتنی بڑی عمارت ہے، ضروری ہے کہ ہم اس کے لیے آگے بڑھیں۔ آپ کے شہر کی یہ مساجد ہیں، یہ خواجہ مسجد، نگینہ مسجد، دیگر مساجد جو بھی ہیں، یہ اللہ کے گھر ہیں، یہ یہی کہہ رہی ہیں کہ مجھے اپنے سجدوں سے، اپنے مال سے مجھے آباد کرنے کی کوشش کرو۔ جانتے جو اللہ کے راہ میں خرچ کرتا، اللہ فرماتا ہے کہ میں اس کا مقروض ہوں، وَمَن يُقْرِضِ اللَّهُ قَرْضًا حَسَنًا، اور کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے؟ کون ہے جو اللہ کو قرض دے گا؟ ہے کوئی دینے والی ذات کوئی ایسی؟ اللہ کو قرض دے، مگر جو اللہ کے گھر کے لیے دیتا ہے، جو اللہ کے رسول کے گھر کے لیے دیتا ہے، جو غریبوں پر خرچ کرتا ہے، اللہ فرماتا وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے، وہ اللہ کو قرض دے رہا ہے۔ لہذا اللہ کے اس گھر کے لیے 1 10 20 50 100 کچھ نہیں، جو ہو آپ زیادہ سے زیادہ رمضان کے اس مقدس مہینے میں اللہ کے اس گھر کے لیے آپ بڑھ کر حصہ لیجیے، تعاون کیجیے، بار بار دیجیے، بار بار دیجیے، آپ کا یہ دینا رائے گا نہیں جائے گا، اللہ کی بارگاہ میں ضرور بالضرور قبول ہوگا۔ اور اپنے دارالعلوم کا بھی خیال رکھیے، میں نے سنا کہ وہاں پر سولار بھی لگ رہا ہے، جو کوئی سال ثواب کے جو ہے پیسہ دینا چاہتے ہیں وہ ٹرسٹیوں سے، ان کے ذمہ داران سے آپ لوگ جو ہے اس کا
جو بھی ہو ان سے مل لیں آپ اور اپنا جو پیسہ لکھا دیں. اور اس مسجد کے حوالے سے بھی مسجد کا کام چل رہا تھا ماشاءاللہ, اور دیگر ضروریات بھی ہیں. شب قدر کے تعلق سے بار بار آخر میں اعلان کیا جاتا ہے کہ بھائی جو ہے شب قدر کا چندہ دے دیں. ارے بڑھ چڑھ کر حصہ لیجئے بھائی, سال میں ایک بار دینا ہے آپ کو. شب قدر سال میں ایک بار, یہ کہ 10 بار ہے, ایک بار دینا ہے. تو ہم کو اس کو کیوں دیکھنا ہے؟ جتنا ہو سکے زیادہ سے زیادہ ہم تعاون کریں گے. جو کچھ کر رہا ہے سب کو اپنا اپنا حساب دینا پڑے گا. آپ کیا کر رہے ہیں, آپ کو اپنا حساب دینا پڑے گا. میں کیا کر رہا ہوں, مجھے اپنا حساب دینا ہے. لہٰذا میں اپنے ذمے کا کام کر کے آگے بڑھ جاؤں گا. اللہ دیکھنے والا ہے, اللہ اس کا بہتر سے بہتر بدلہ عطا فرمائے گا. ایک اعلان ہے کہ مدرسہ غوث اعظم منیار محلہ عرابت تعلقہ چوپڑا سے کچھ لوگ آئے چندے کے تعلق سے. گزارش ہے کہ آپ حضرات جو ہے تعاون کریں اور ثواب دارن حاصل کریں. بولنے میں کوئی غلطی کو میں تباہ کرتا ہوں, استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.